کے بعد جو اگلا افسانہ ہے وہ ہے روپ نگر کی سواریاں۔ اس میں ابن الوقتوں کا بیان ہوا ہے جو ایک المیہ کی پیداوار تھے۔ مصنف کا خیال ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے جب نہ صرف گدھے اور گھوڑے برابر ہو جاتے ہیں بلکہ گدھے گھوڑوں سے فروتر بھی سمجھے جاتے ہیں۔ اہل لوگوں کی جگہ ہے نااہل مسندوں پر بیٹھ کر صداقت کا منہ چڑھاتے ہیں۔ اس کہانی میں نمبردار ایک سکے کا بیٹا ہے۔ گاؤں والے اس صورتحال میں سخت پریشان ہیں کہ گاؤں کا نمبردار چوروں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ نظام کی خامی تھی یا کہ خوبی، یہ نقشہ پورے ملک میں نظر آتا تھا اور نظر آتا ہے۔ وہ طوفان جس میں شان و شوکت کے سب کلے مسمار ہوئے تھے، جس میں مساوات کے تیل سے چلنے والے امن کے دیے اوندھے پڑے تھے، اس میں پہچانیں بھی بدل چکی تھیں۔ خدا کی قدرت دیکھو، بہشتی بھی سید ہونے لگے۔ یہاں ذاتیں اور کردار بدل جانے کا بیان ہے، گویا مصنوعی اور جعلی تبدیلی لائی جا رہی تھی۔ اس مجموعے کی جاندار کہانی بن لکھی رزمیہ ہے۔ بستی کا نام قادر پور ہے جس کی یہ داستان بیان کی گئی ہے، اور اس کی کا مرکزی کردار جو ہے داستان کا وہ پچھوا ہے۔ یہ شجاع بھی ہے، عاشق مزاج بھی۔ مصنف نے اس کی ثابت قدمی اور استقلال کو ٹیپو سلطان سے تشبیہ دی ہے۔ فسادات کے شور میں گاؤں والے اپنے دفاع کا سامان کرتے ہیں تو سب لوگ ہتھیار جمع کر لیتے ہیں۔ ریٹائرڈ صوبیدار صاحب کے پاس ایک رائفل ہوتی ہے، باقی لاٹھیوں پر گزارا کرتے ہیں۔ یہاں حالات کا جبر ہنرمندی سے دکھایا گیا ہے۔ ایک تو غصہ، پھر ایجاد کی ماں کا دباؤ، انہوں نے جھٹ پٹ اپنی چارپائی کی تکہ بھوٹی کر ڈالی۔ مرکزی کردار کے ذریعے ہی کہانی کا تانا بانا سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ایک عدد لٹھ بھی ہر وقت اپنے پاس رکھتا ہے۔ مصنف نے گو کے انکار کیا ہے، مگر پچھوا کی لاٹھی کا موازنہ بہرحال عصائے موسیٰ سے بھی کیا گیا ہے۔ مثلا ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ عصائے موسیٰ حضرت موسیٰ کا دست نگر تھا۔ یہاں زور بازو سے اقبال کی اصطلاح بازو حیدر کی طرف خام خیال چلا جاتا ہے۔ دفاع کے لیے سب نے لاٹھیوں کے سروں پر بلم لگائی تھی سوائے پچھوا کے، البتہ تیل سے لاٹھی کو خوب چپڑا گیا تھا۔ کوٹ ان کوٹ کرتا ہوں اس افسانے کا ایک پیراگراف: تیل کی چکناٹ لاٹھی کی انفرادیت کو مجروح نہیں کرتی، اسے اور چمکاتی ہے۔ یہ بلم ہے جس سے لاٹھی کی انفرادیت زائل ہو جاتی ہے۔ بلم لگنے کے بعد لاٹھی لاٹھی نہیں رہتی، بلم بن جاتی ہے۔ پچھوا کی لاٹھی حسب سابق لاٹھی ہی تھی۔ پچھوا کی لاٹھی میں ترمیم کے معنی یہ ہوتے کہ اسے اپنی ذہنیت میں بھی ترمیم کرنی پڑتی۔ یہ کردار کی عظمت کے اوپر دلیل ہے کہ اس نے چھرا یا چاقو اپنی لاٹھی کے آگے نہیں باندھا۔ لاٹھیوں سے لڑائیاں ہوتی تھی، کوئی تلوار اور بھالے نہیں چلتے تھے، چنانچہ اس میں جو لاٹھیوں کی جگہ جو بھالے اور چھرے چلے ہیں، اس کی طرف چوٹ کی گئی ہے کہ یہ تہذیب کا وہ بیٹا ہے جس نے اس لڑائی میں بھی جو ناگزیر ہو گئی تھی، اس لڑائی میں بھی اس نے اپنے روایتی ہتھیار سے کام لیا ہے۔ اچھا، اس میں ذہنیت تبدیل نہیں ہوئی، یہ کردار کی بلندی اور تہذیبی شعور کا ثبوت ہے۔ اس قسم کے کردار کی توقع دوسروں سے بھی کی جا رہی تھی۔ نعیم جو لیگ کا بڑا لیگی سپورٹر تھا، لوگوں کو ترغیب دلاتا تھا، مشکل وقت پڑنے پر دلی کا کہہ کر پاکستان چلا جاتا ہے اور وہاں سے خط لکھتا ہے سب لوگ ہجرت کر کے وہاں آ جائیں۔ ہنگاموں کے دوران عورتوں کو ایک اندھیرے کنویں میں حویلی میں جمع کیا گیا تھا، انہیں نازک وقت آنے پر اس میں کودنے کا کہہ دیا گیا تھا۔ یہ اس طرح کی جو ہے وہ اس میں بیان ہوئی ہیں، اور پچھوا جیسا مرد آہن کا اس حال کو پہنچنا عجیب تر تھا، ایک ایسی حالت پہ پہنچ گیا تھا، میں کوٹ کر رہا ہوں، لیکن اب وہ غم عشق سے زیادہ غم روزگار میں مبتلا ہے۔ آج پچھوا مجھے ملا تھا، کہنے لگا لاہور آ چکا ہے پچھوا، سارے لوگ چکے چلے گئے، اکیلا وہاں پہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، وہ آ گیا، کہنے لگا میاں کہیں کام وام دلوا دو، سالی اب تو پاؤں ٹکانے کی جگہ نہیں، بابو کس کام آؤ گے، اور نہیں تو کوئی گھر الاٹ کرا دو۔ یعنی وہ جو وہاں
ایک زمین میں قدم جمائے ہوئے تھا، وہ پاکستان آ کر بے در اور بے گھر ہو گیا ہے۔ کردار کی بلندی کا یوں خاک میں مل جانا مصنف کے لیے ناقابل یقین ہے۔ وہ قادر پور کی مہابھارت لکھنے کا عزم رکھتا ہے، مگر ان کا ارجن پچھوا تھک ہار کر پاکستان کی گلیوں میں خاک چھانتا ہے اور رسوا ہوتا ہے۔ ایسے میں کہانی کیسے لکھی ہے؟ وہ کیسے کہانی لکھ سکتا ہے؟ اقتدار حسین نے اس وقت کے حالات پر ایک فکر میں تبصرہ بھی کیا ہے جو آدھی صدی گزرنے کے بعد بھی تر و تازہ محسوس ہوتا ہے۔ لکھتے ہیں، جب بھی میں قلم اٹھاتا ہوں، پاکستان زندہ باد کا نعرہ اتنی شدت سے بلند ہوتا ہے کہ میرے ہاتھ سے قلم گر پڑتا ہے۔ مگر ان کا قلم بھی اگر انہوں نے اٹھا لیا، وہ رزمیہ لکھی جو نثر میں ہے اور جس کا موازنہ فردوسی کے شاہ نامہ سے ممکن ہے۔ ادب کے ذوق کے لیے کہانی کار نے آدمیت کی شرط عائد کی تھی اور شکوہ بھی کہ میری قوم آدمی کی قدر نہیں کرتی۔ ان کی قوم جہل اور طمع کی لت میں پڑ چکی تھی، اور یہ سچ ہے کہ جہالت اور دنیا کی ہرس بے امنی لاتے ہیں۔ خرید و حلوہ بیسن کا ایک اور کہانی ہے جس میں مسلمانوں کی روایتی عقیدت مندی اور خوش فہمی کا ذکر ہے۔ حالات کچھ بھی ہو جائیں، ہماری شفاعت ہوگی اور جنت میں ہم سیدھے جائیں گے، اور بس یہی حلوہ کھاتے رہو۔ یہ اجتماعی کردار پر طنز ہے۔ مسلمانوں گھبراؤ نہیں، حلوہ بیچنے والا صدا لگاتا تھا، مسلمانوں گھبراؤ نہیں، شفاعت برملا ہوگی، پڑھو کلمہ محمد کا، خریدو حلوہ بیسن کا۔ سب کچھ لٹا کر ہجرت کرنے والے یہی آواز سن رہے تھے۔ یہ آواز آ رہی تھی اور یہ آواز اب آہستہ آہستہ ان سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ حالات کی رفتار سے لا علمی تھی، کوتاہی، یا کہ ممکنہ نتائج کا اندازہ نہ لگایا جا سکا، حتیٰ کہ طوفان سروں پر آ گیا اور حقیقت کا سامنا کرنے کی بجائے گمان پر زندگیاں گزارنے کے واعظ جاری رہے۔ اس کے بعد افسانہ چوک ہے، اور یہ بھی ایک بھرپور جو وہاں کی زندگی ہے اس کی عکاسی کرتا ہے، اور اس میں کئی سوال اٹھائے گئے ہیں، اور مثلا یہ کہا گیا کہ کہکاؤں سے رستم کو اگر بوٹی دے دیتا تو سراب نہ مرتا تو تاریخ مختلف ہوتی، میگھناد کا وظیفہ پورا ہو جاتا تو تاریخ مختلف ہوتی، رستم و سراد، لچمن و میگھناد کے ساتھ ساتھ کالا کافر اور حضرت علی کی لڑائی جیسی تشبیہات سے اس افسانے میں بہت کچھ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور تاریخ کے ان کرداروں کو اور ان واقعات کو اس کے ساتھ رکھ کر یہ دکھایا گیا ہے کہ کاش ایسا ہوتا، کاش ایسا نہ ہوتا، لیکن یہ ہے کہ تاریخ جو ہے وہ چونکہ اجتماعی گناہوں یا ثوابوں کا آئینہ دار ہوتی ہے، لہذا یہ ان کے اوپر آ کر رہی۔ اس کے بعد کالا کافر وہ مکار ازلی کردار ہے جو زمانے کے ساتھ اپنا چولا بدل کر آ جاتا ہے اور لوگوں کو اپنے فریب اور مکر سے ساتھ ملا کر مد مقابل کو دھوکہ دیتا ہے۔ انگریزوں کا سارا دور کالے کافروں کا دور ہے، جس میں ایک لارڈ مکالے بھی تھا جس نے کہا تھا ایسا نظام تعلیم دیں گے کہ کالے انگریز پیدا ہوں گے۔ اس نظام تعلیم نے وہ فکری اپج دی کہ کالے کافر ہر طرف دندنانے لگے۔ اس نظام تعلیم کی دین ہے کہ آج بھی ہمارے تھنک ٹینک اسی غلامانہ ذہنیت کے مالک ہیں، قرض کی مے پی کر اپنی قوم کی حالت زار کو بہتر بنانے کے خواب دیکھ رہے۔ فجر کی آبیتی یہ ایک اور افسانہ ہے جس میں مغربی تہذیب سے زن کے نازل ہونے کا نوحہ بھی ہے، اور مولوی صاحب کا بھاشن بھی۔ یہ ساری آفت نماز ترک کرنے سے آئی ہیں۔ یہ کردار کہتا ہے جس طرح بقول خواجہ دل محمد کروکشیتر کی جنگ کی صرف خارجی جنگ نہ تھی بلکہ باطنی اور روحانی جنگ بھی تھی۔ اس طرح فسادات کا قصہ ہے جس میں انسان اپنے باطن میں مستور ضمیر سے ناخود آزما ہے۔ یہاں آدمی تقدیر سے بھی شکوہ کناں ہے۔ اس کی بے بسی اور بے بساطی کا تقاضا بھی یہی تھا کہ وہ اپنے مالک کی طرف رجوع کرتا، اور یہ فطرت کا اصول ہے کہ جب سارے سہارے چھوڑ جاتے ہیں تو پھر ایک اوپر والے کا سہارا ہوتا ہے جس کو لوگ پکارتے ہیں۔ اس میں بھی کردار کہہ رہے ہیں کہ مسلمان مولی گاجر کی طرح کٹ رہا ہے، تو وہ خدا کہاں ہے جو ابھی تک کچھ بھی نہیں بولا۔
कब जाने उस की कौन जाने कि उसकी मशीयत क्या है। उसके बाद सांझ भई चौंदेस, इसमें भी यही है कि इम्तिदाद ज़माना की नज़र होती जा रही हैं चीज़ें, रक्षा ने टांगे की जगह ले ली, बज़ाहिर ये खुशगवार तब्दीली आई है। ये असल में अमीर खुसरो का मिसरा है कि जब मेरा पीर चला गया तो ज़ाहिर है उसके 2-3 महीने बाद उनका भी विसाल हो गया। वो कहते हैं कि जब रिवायत चली गई तो अब जो है वो रिवायत का मतलब ये है कि आपका वो जो पीर था, आपका जो मुर्शिद था वो चला गया है। अब तब्दीलियाँ आ गई हैं, अब फ़िक्रों में तब्दीली आ गई, सोचों में तब्दीली आ गई, लिहाजा अब यहाँ रहने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। बहुत ही बड़ी अमीक नज़र से अगर इसको देखा जाए तो सिर्फ एक इस यानी फ्रेज़ से जो उसने लिया है वहाँ से अमीर खुसरो से, उसने इंतज़ार हुसैन इसके अंदर मानवियत पैदा करने की कोशिश की है। वो ज़ुबान के इजहार के मुख्तलिफ सांचों को तहज़ीब के अंदाज़े फ़िक्र व नज़र से तशबीह देते हैं। ज़बान में कजी या कमी तहज़ीब का कमज़ोर पहलू साबित होगी। ज़बान से बेइतनाई अपनी रिवायात से रूगर्दानी तस्वर करनी चाहिए। काले काफरों की गुमाश्तों ने 6 दहाई गुजारने के बाद भी उर्दू को उसका जायज़ मुकाम नहीं दिया। अच्छा, उसके बाद जो है एक और कहानी उनकी है जिसका उन्वान है उस्ताद, और इसमें वो लिखते हैं कि उस्ताद जो था वो मशरिक़ की तहज़ीब का नमूना था, जो हालात के दगरगूं होते हुए लोग ईमान का कहकर दरअसल जान बचाकर भाग रहे थे। हवेली की रौनक उस्ताद के दम कदम से थी। उस्ताद सारे हंगामे अपने साथ ले गए। उन शख्सियात की तरफ मुतवज्जह करते हैं जिनका मन आसाइशों की आलाइशों से पाक था। ऐश पसंदी इंसान को जलील और घटिया बना देती है। इस अफसाने का मरकज़ी किरदार अकेला अपनी जन्मभूमि पर विराजमान है। उसने तकदीर के सामने हाथ हथियार डालने से इनकार कर दिया है। वो अपनी रिवायत से चिमटा हुआ है। तारीख वही अपनी अजमत को वो अपने वजूद से कायम रखे हुए है। सब रौनकें और महफिलें अब किस्सा पारीना बन चुकी, मगर उसकी ज़ात की गवाही अभी तक मौजूद है, जिसको देखकर शानदार ज़माना आंखों के सामने फिर जाता है। उस्ताद जैसे कई किरदार तकसीम के वक्त अपनी तहजीब से जुड़े रहे। अनदेखी जन्नत के एवज़ अपनी चंद गज की ज़मीन जो कि अब जहन्नम बना दी गई थी, वो अलविदा न कह सके। ये किरदार के गाजी थे, ये दूर अंदेश थे, मगर उनकी औलादें उनकी दानिश की कदर न कर सकी। ये बूढ़े तारीख के सामने डट कर इसकी मंशा को रोकने का अज़म रखते थे, मगर नई नस्ल ने उनका साथ न दिया और वो सुहाने दिखाए गए ख्वाबों के शराब में अपनी जगह छोड़कर कहीं अनदेखी मंजिलों की तरफ आ गए।